تھے تو آپ کو سزا ہوگی، چاہے وہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ بھی ملتوی ہو جائے، ہمیں کوئی NRO مل جائے۔ NRO ملنا نہیں ہے، جو کرتوت ہیں وہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کرتوت ٹھیک تھے تو آپ کو سزا نہیں ہوگی، اگر آپ کے کرتوت برے تھے، غلط تھے تو آپ کو سزا ہوگی، چاہے وہ ایک دفعہ نہیں 5 دفعہ بھی ملتوی ہو جائے ہیئرنگ۔ لیکن جو آپ نے کرتوت کیے ہیں ظاہراً جو میں دیکھتا ہوں کہ اس میں آپ شامل تھے اور آپ کو اس میں جو ہے فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل جو میں نے چیزیں دیکھی ہیں اور اس وقت بھی پتہ چل رہا تھا جس طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیل کیا تھا، اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ گلٹی ہیں اس میں۔ گورنر صاحب پچھلے دنوں آپ نے یونیورسٹیز کے سینڈیکیٹ اور سینٹ کے حوالے سے کچھ نامزدگیاں کی تھی۔ ایک تو حکومت کا موقف ہے کہ یونیورسٹیز ایکٹ میں ترمیم کے بعد گورنر کے پاس اس طرح کی نامزدگی کوئی اختیار نہیں رہا۔ دوسرا آپ کی پارٹی کے بعد جو ڈویژنل عہدیدار ہیں جو سخت رد عمل سامنے آئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر اپنے 2-4 ان کے جو قریب ہیں ان کے مشوروں پہ غلط اس طرح کے وہ تقرریاں کر رہا ہے اور پارٹی سے نقصان ہو رہا ہے، تو آپ کیا کہیں؟ تو آپ نے اپنے سوال کو جواب خود ہی دے دیے۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ میں اس وقت بھی یونیورسٹیز کا چانسلر ہوں۔ اچھی بات ہوتی کہ میرے صوبائی حکومت کے جو کچھ وزراء ہیں 2-4 جماعتیں پڑھ لیتے، خود انفیئر میں پکڑے جاتے تھے اور ان کو جو ہے آپ تعلیم کے وزیر بنا لیں جو انفیئر میں پکڑا جائے۔ یہ تو ہمارے کسی خدا نخواستہ ہمیں بزرگوں کی بدعا لوگ ہے کہ ایسے لوگ ہم پر مسلط ہو چکے ہیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں آج تک، اب میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میں یونیورسٹیز کا چانسلر ہوں، میرا اختیار ہے کہ میں اپنے جو چانسلر نومینیز ہیں، چاہے وہ سینڈیکیٹ کے ممبرز ہیں، چاہے وہ سینٹ کے ممبرز ہیں، چاہے وہ اس میں جو باقی سلیکشن بورڈ کے ممبران ہیں، چاہے اس میں FNP کے ممبران ہیں، وہ اپنے نومینیز چانسلر بھیج سکتے ہیں۔ تو میں چانسلر ہوں، میں اپنے نومینیز بھیج سکتا ہوں۔ جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل، ہمیں PTA والے کہتے ہیں پولیٹیکل بھرتی ہے، اگر پولیٹیکل بھرتی ہوتی تو آج پیپلز پارٹی والے احتجاج نہ کر رہے ہوتے کہ جی پیپلز پارٹی کے لوگ، یہ دیکھیں کسی پارٹی کے نہیں ہوتے، آپ ایجوکیٹڈ لوگوں کو لاتے ہیں تاکہ یونیورسٹی میں وہ ہو۔ لیکن میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ 1 سال تقریباً اس حکومت کو ہو چکا ہے، آج تک 26 یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز نہیں ہیں۔ آج اس نااہل نالائق نکمی حکومت آج تک اپنی یونیورسٹیز میں چانسلر نامینیٹ نہیں کر سکے، وائس چانسلرز صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے ہمیں کوئی خرچہ مل جائے اور ہم وائس چانسلر لگا لیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ صوبے میں امن آئے۔ ہم سنا ہے کہ ہر سیکٹری کے دفتر کے باہر PTA والوں نے ناکے لگائے ہوئے ہیں، اور وہ ناکے یہ لگے کہ وہ فائل گزرتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کے اندر کتنے پیسے اور کتنے مال ہیں۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت اس صوبے میں جو صورتحال ہے، جس طریقے سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال ہے، صوبائی وزیر اعلیٰ اپنے ضلع میں امن قائم نہیں کر سکتا ہے، آج اس کو 1 سال ہو چکا ہے۔ آج مجھے بتائیں کہ صوبے کے امن کے لیے کسی بھی صوبائی اسمبلی میں آپ کور کرتے ہیں کہ کوئی بحث ہوئی ہے؟ کیا صوبائی کابینہ پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کوئی بحث ہوئی ہے کہ ہم صوبے میں امن کیسے لا سکتے ہیں؟ یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، انہوں نے دہشت گردوں کو یہاں پر آباد کیا ہے، یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں، یہ صوبے میں امن نہیں لاتے۔ آج میں کل بھی دیکھتا کہ ایک شخص اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے بہت سی باتیں کر رہا تھا، اس کو خود انکمپیٹنسی پہ 2 دفعہ کابینہ سے نکالا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں آپ کے سامنے جب میں نے پریس کانفرنس کی، جب میں عمرے سے آیا اور میں نے کہا کہ میں کورم جا رہا ہوں اور کوہاٹ جا رہا ہوں، تو فوراً جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب بھاگتے ہوئے دن پہلے پہنچ گئے۔ اور میری اچھی بات ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں اس سے پہلے جو ہے وہ خود بھاگ کے چلے جاتے اور کام کر لیتے ہیں۔ جس کسی کو مشکل ہو مجھے بتائیں، میں وہ کام کروں گا تو آپ کو وزیر اعلیٰ مسئلہ حل کر دے گا۔ میں نے APC بلائی جو کہ صوبائی حکومت کا کام تھا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو امن کے لیے آن بورڈ لینے کے لیے، وہ انہوں نے نہیں بلائی، میں نے وہ APC بلائی اور گورنر ہاؤس سے پہلے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی اور ہم نے کہا کہ صوبے میں ہم امن کے لیے بات کرتے ہیں۔ لیکن ایک جماعت نہیں ہے جو ہمیشہ اس صوبے میں انتشار چاہتی ہے۔ جب وزیر اعلیٰ کے گھر میں پشتون جرگے کے لیے ایک میٹنگ ہوئی یا جرگہ ہوا، اختلافات کے باوجود بھی میں ادھر گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ صوبے میرے وجہ سے کوئی ایسی چیز ہو۔ اور مجھے باقی پولیٹیکل پارٹی سے جو ہمارے دوست تھے انہوں نے کہا کہ جانا چاہیے، میں نے کہا جانا چاہیے، ہم نے ان کو اختیار دیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ صوبے کے امن کی بات ہوگی تو ان کو چاہیے کہ امن کا، لیکن یہ امن چاہتے نہیں، یہ انتشار چاہتے ہیں۔ ان کا کام صرف یہ ہے، انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے، ہر چیز پہ جو ہے انہوں نے پیسے لے رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں اس صوبے کا صورتحال، جس طرح آج آپ یہ بات کورم کی بات کرتے ہیں، کورم میں تو پہلے میں سیاسی جماعتوں کے ڈیلیگیشن کو لے کر گیا، وہاں پر ہم بیٹھے ان کے ساتھ کہ یار مسائل حل ہوں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں مسائل حل ہوں۔ حق تو یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ اپنی ٹیم کے ساتھ کوہاٹ میں بیٹھے اور اس وقت تک بیٹھا رہے 1 ہفتہ تک جب تک وہ روڈ نہ کھول سکے۔ 25 کلومیٹر کا روڈ صوبائی حکومت نہیں کھول سکتی، ان کی نااہلی کی ثبوت ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ وفاق اس میں انٹرفیئر کرے، فوج انٹرفیئر کرے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صوبائی حکومت کی ناکامی کی وجہ سے آج لوگ وہاں پر مر رہے ہیں،
وہاں پر خوراک نہیں ہے, وہاں پر کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں, وہاں پر دوائیاں نہیں ہیں, وہ انہی کی وجہ سے ہے. اگر ان کی انکمپیٹنسی نہ ہوتی تو میں آج وفاق سے اور فوج سے نہ کہتا کہ اس کے اندر انٹروین کریں. آج مجھے بتائیں کہ وہاں پر جس قسم کے وہاں پر وہ بیرکے ہو چکے ہیں, انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, آج تک ہم روڈ نہیں کھول سکے. آج وہاں پر لوگ جنہوں نے باہر مزدوری کر رہے ہیں, جن کی باہر نوکریاں ہیں, ان کے نوکریوں کے ان کو شوکاز مل چکے ہیں, وہ واپس نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو رہی کہ وہ یہاں پر آئیں. تو آج ادھر بیٹھ کر کمروں میں اور کیمرے لگا کر آپ کے سامنے بھی نہیں بولتے, اپنے ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو پیش کرتے ہیں کہ یار یہ ہماری ویڈیو پیش کریں. آج آپ کی انکمپیٹنسی کی وجہ سے آج کورم جو ہے وہ جل رہا ہے, آج صوبہ جل رہا ہے. آج آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی بہادر پولیس ہے, لڑنے کے لیے تیار, لیکن ان کو کیا آپ نے دیا ہے؟ 500 ارب روپے NFC ایوارڈ, 1% آف NFC ایوارڈ ان کو ملے ہیں. وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا, آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا تھا. 500 ارب روپے ملے, انہیں پولیس میں کیا کیا ہے؟ اس میں پولیس کو کون سا اسلحہ دیا ہے, کون سی بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں, کون سا انہوں نے گیجٹس دیے ہیں, کون سے انہوں نے لیبارٹری دی ہے. پھر آ کر جو ہے بھاشن دیتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں. پہلے آپ کچھ پڑھ لیں, 2-4 کاغذ پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہے کیا چیز ہے. صاحب یہ بتائیں, آپ سندھ کا تازہ دم دورہ کر کے آئے, وہاں آپ کی حکومت مسلسل, ادھر PTI کی کیا فرق آپ دیکھ رہے ہیں, اور آپ کیا صدر پاکستان سے کوئی ریکویسٹ کریں گے بڑا منصوبہ لانے کے لیے تاکہ یہاں بھی لوگ ترقی کریں, خوشحال بنیں؟ آج اگر صوبائی حکومت ہمیں دے, سپورٹ دے, جو منصوبہ وفاق سے چاہیں گے وہ میں ان کو لے کے دوں گا. کیونکہ جب پرابلم یہ ہوتا ہے اگر ہم اسپتال بنائیں گے, چیزیں بنائیں گے, تو آپ کو وہ دیکھیں, وہ آپ کو صوبائی حکومت نے زمین دینی ہے, اس کو پھر آگے ٹیک اوور کرنا ہے. آج اگر جو کہتا ہے کہ KP میں مفت علاج ہو رہا ہے, میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں. KP میں مفت علاج صرف 10 لاکھ روپے تک ہو رہا ہے. اگر آپ سندھ میں لیور ٹرانسپلانٹ کریں, اس کا ایوریج 1 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے. اگر آپ کوئی اور علاج کریں, وہاں پر آپ کو کارڈ کی ضرورت نہیں ہے, وہاں پر آپ کو پاکستان کے شناختی کارڈ کی ضرورت ہے. آپ کے پاس پاکستان کا شناختی کارڈ ہوگا, آپ سے 1 روپے بھی چارج نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کے کارڈ میں پیسے ہیں یا نہیں ہیں, وہاں پر مفت علاج ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جج میں, آپ ڈیلیگیشن میں آپ کو لے کے جاتا ہوں, سندھ کی فیسلٹیز دکھاتا ہوں کہ آپ دیں سندھ کے ہیلتھ فیسلٹی کیا پوزیشن ہے, کمپیریزن کر لیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مفت علاج کر رہے ہیں, آپ مفت علاج نہیں کرا رہے, آپ صحت کارڈ پہ 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں. وہاں اگر آپ کا 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ تک خرچ آ رہا ہے, وہ وہاں کی صوبائی حکومت دے رہی ہے. اور اگر صوبائی حکومت جو پروجیکٹ کہے گی, وفاق سے کہے گی, میں صدر پاکستان سے, وزیر اعظم پاکستان سے لے کر آؤں گا. لیکن یہ جب بھی کوئی پروجیکٹ ہے, یہ اس میں روڈ اٹکاتے ہیں, نئے زمین دیتے ہیں, پھر آگے ہوتے. بالکل آئیں, پروجیکٹ لے کے صوبے کی ترقی کے لیے جو بھی کام کرے گا, چاہے وہ میرا پولیٹیکل یا ذاتی مخالف کیوں نہ ہو, میں اس کے ساتھ ہاتھ بٹاؤں گا اور صوبے کے امن کے لیے, صوبے کی ترقی کے لیے انشاءاللہ ان کے ساتھ کام کروں گا. آج آپ دیکھیں کہ ان کا پروجیکٹ تھا, جو یہ کہتے ہیں کہ ناظمین جو اپنے حق کے لیے, جمہوری حق کے لیے باہر نکلے تھے, ان کے اوپر آپ لاٹھی چارج کرتے ہیں. آنسو گیس کے شل کہتے ہیں کہ ہم سے حصہ نہ مانگے, ہم سے پیسے نہ مانگے, اور پھر خود کہتے ہیں ہمارے اوپر اسلام آباد میں لاٹھی چارج ہوتی ہے, ہمارے اوپر آنسو گیس ہوتے ہیں. آپ نے ناظمین کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ ان کو ڈائریکٹ بجٹ سے ان کو پیسے دیں گے. آج وہ جب حق کے لیے بات کرتے ہیں تو آپ ان کے اوپر لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے شل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر میں ناظمین کا بلدیاتی کنونشن گورنر ہاؤس میں کرانے جا رہا ہوں. ان کے حق کے لیے ہم کھڑے ہوں گے, ان کو حق لے کر دیں گے, اور میں دیکھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کیسے ان کو حق نہیں دیتی. گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز ضلعی انتظامیہ کورم نے نوٹیفیکیشن جاری کیا, مراسلہ جاری کیا کہ کل جو گزر چکا ہے اس دن ہم بنکر جو ہے وہ مسمار کریں گے, لیکن ابھی تک جو ہے اس طرح کا کوئی کارروائی جو ہے عمل میں نہیں لائی گئی. حکومت کس طرح اپنے فیصلوں کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکتی, کیا ہوا ہے؟ دیکھیں, یہی حکومت کی ناکامی ہے, یہی حکومت کی جو ہے نالائکی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ روڈ کھولنے میں ناکام ہو چکی ہے. 20-25 کلومیٹر روڈ ہے, اگر وہ نہیں ہے, آپ روڈ نہیں کھول سکتے ہیں, تو آپ سے سبسٹیوٹ ہے نا. آپ وہاں پر لینڈ سلپ موجود ہے, وہاں پر آپ چھوٹے جہاز جو ہے فی الحال آپ ان کو چلائیں, وہاں پر لوگوں کی اس کے لیے, زخمیوں کے لیے, لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے, خوراک کے لیے, باقی چیزوں کے لیے آپ ان کو چلائیں. آپ نے پہلے جرگہ بنایا, جرگے کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہو رہے تھے, حکومت ان کو بیک نہیں کر رہی تھی. جرگہ جو ہے وہ بالکل ہی ایسے تھا جیسے بس آنا جانا کا تھا. جب انہوں نے کہا کہ ہم بنکر وہ کریں گے, کل ہی میں نے دیکھا ٹی وی پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو فی الحال جو ہے ملتوی کر رہے ہیں. تو آپ کس کے پریشر پہ آئے ہوئے ہیں, آپ کیوں ایسی چیز کر رہے ہیں؟ آپ نے جب تک حکومت کی رٹ قائم نہیں کریں, ہم سب چاہتے ہیں کہ پہلے ڈائلاگس کے ذریعے بات چیت ہو. اب بالکل امن ہو. جب ڈائلاگس ملتے اور آپ نے لوگوں کو امن دینا ہے, لوگوں کو سہولیات دینی ہے, تو پھر آپ کو سختی بھی کرنی ہے. لہٰذا جب حکومت نے ایک چیز کی ہے, DC نے ایک مراسلہ جاری کی ہے, تو اس کو امپلیمنٹ کرنا حکومت کا فرض بنتا ہے. اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اسلحہ جمع کر رہے ہیں, آپ نے بنکر ختم کرنے, تو اس کے اوپر امپلیمنٹیشن جو ہے کیونکہ ہونا بہت ضروری ہے. سر, PC میں آپ نے اردو کے میڈیا بنائی تھی, پولیٹیکل اور ٹیکنیکل, کیا ہوئی ہیں؟
टेक्निकल कमेटी अपना काम उन्होंने जारी रखा हुआ है और इंशाल्लाह इस PSDP में टेक्निकल कमेटी से अपनी सिफारिशात लेकर उसमें अपने प्रेसिडेंट साहब क्योंकि 4 से 5 हफ्ते तक वो ऑफिस में थे, उनको पाँव में इंजरी आई थी, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इंशाल्लाह ताला वो कमेटी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और बाकी स्टेक होल्डर से मुलाकातें करेगी और हम बताएंगे अपने सूबे की असल तस्वीर, क्योंकि हम समझते हैं कि एपेक्स कमेटी में जो शख्स हमारी नुमाइंदगी करता है उसके ऊपर हमें अदम एतमाद है, उसके ऊपर खुद कत्ल की FIR है, उसकी खुद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की FIR, वो सूबे की अमन की बात नहीं करता। हम उसको अपने सूबे के जो है हम चाहते हैं कि लीडर ऑफ द है वो एपेक्स कमेटी में हमारी नुमाइंदगी करे, जाके हमारे सूबे की असल तस्वीर जो है वो दिखने में क्या हाल है, हमारे जनूबी अजला में क्या सिचुएशन है। आप मुझे खुद बताएं कि आपका कोई एम्बेसडर इस नहीं हो सकता, कोई टूरिस्ट इस सूबे में एंटर नहीं हो सकता, कोई भी जो है चाहे फॉरनर वो इस सूबे में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है कि आपके सूबे में हालात ख़राब है, वरना बाकी सूबे में तो जा रहे हैं, पंजाब में भी जा रहे हैं, आप रोज़ एक्टिविटीज़ देखें, आप सिंध देखें हो रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो हमारे सूबे में अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे हालात ख़राब है, सूबे में अलाउड नहीं कर रहे ऐसी चीज़ों को। लिहाजा ये सबके सामने किस तरीके से सिचुएशन है और इंशाल्लाह हम ऐसे जो है आराम से नहीं बैठेंगे, हम अपने सूबे की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ इंशाल्लाह करेंगे और उनके हकूक़ की जंग इंशाल्लाह हर फोरम पे लड़ेंगे। आखिरी सवाल, आपकी पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो कारकुन हैं वो नाराज़ है, रहनुमा नाराज़ है और वो यही कह रहे हैं कि गवर्नर ने और जो सूबाई वज़ीर सूबाई सदर है उन्होंने पार्टी को नाकाम है और हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कल भी मन में एक मीटिंग हुई है। देखें सूबाई, मैं तो गवर्नर हूँ, मैं तो सरकारी मैंने काम करना जो चीज़ें हैं, बाकी सूबाई ने सूबे की चीज़ों को ठीक करना है, उनकी कोई जो शिकायत हैं तो वो अपने सूबाई सेक्रेटरी अपनी तंजीम के साथ करें, अपनी लोकल जो है तंजीम के साथ करें। जहाँ तक मैं होगा, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पर तंजीम को करना है, मेरे जो सरकारी इख्तियारात हैं, ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, मैं वो करूँगा। तंजीम चलाना पार्टी की तंजीम, उनको शिकायत हैं तो तंजीम के साथ डिस्कस करें, फिर वो आकर मेरे साथ डिस्कस करेंगे, फिर बात होगी।